السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل لمحۃ ونفس وبعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، کافی قابل غور باتیں ہیں دعوت و تبلیغ کی نیت سے، تو توجہ سے اور فرقواریت سے بالاتر، حسد بغض سے بالاتر غور سے سنیں۔ خانقاہی سسٹم کیوں زوال پذیر ہے؟ کل میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی تھے سید حبیب الحسن شاہ صاحب، میرے ساتھ تیسرے نمبر پر بیٹا حسنین زین العابدین تھا، ڈرائیو وہ کر رہا تھا۔ تو ہم ڈسٹرکٹ بنیر سے پھر رات اسلام آباد میں ٹھہرے اور کل موڑا شریف گئے۔ تو مولا شریف جیسے گئے وہاں پہ بارش کا امکان تھا اور بارش شروع ہونے لگی، تو ہم نے وضو کیا، پہلے نماز ظہر ادا کی اور اس کے بعد پھر مزارات پہ جیسے حاضری کے لیے ہم بڑھ گئے۔ تو ہماری روٹین ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت، کچھ دعائیں مغفرت اور بخشش کے لیے سال ثواب کرتے ہیں۔ تو وہاں پر جو گلے پہ بیٹھا تھا وہ کہ جی پیر صاحب تلے بیٹھے ہیں اور محفل جاری، آپ ادھر بیٹھے۔ یہ وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ وہاں اتنی بڑی تاریخی درگاہ ہے کہ وہاں پر جب ہم مسجد میں گئے کوئی صفائی کا انتظام نہیں تھا۔ پھر واش روم، بہت برا حال واش روموں کا، کوئی صفائی کا انتظام نہیں تھا۔ اوپر ہم آ گئے چاراندام کے لیے، کوئی صابن، اتنی مٹی، کوئی صفائی کا انتظام نہیں تھا۔ پھر جب مزارات پہ گئے، جو سادہ لوگ تھے وہ بیچاروں کو پکڑ کے نیچے زبردستی لے جاتے تھے، بعد میں لاؤڈ سپیکر پہ زبردستی بیت لیتے ہیں۔ اور پیر صاحب ہم دیکھ رہے تھے ایک جیپ میں گھر سے چل کر مسجد تک آئے۔ یہ تو پیروں کا حال ہے کہ غرباء، یتامى، مساکین، امت کے ذبح الحال لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانا تو درکنار، اور ان کے مریدین اتنے بدتمیز، بد اخلاق، جاہل، تو خانقاہیں ویران نہیں ہوگی۔ یہ تعلیم و تربیت ہے۔ خانقاہیں اسپرچول پلیسز ہیں، وہاں پہ ہر سہولت ہونی چاہیے، ٹوتھ پیسٹ بھی ہونی چاہیے، صابن بھی ہونی چاہیے، بالٹی بھی، لوٹا بھی ہونا چاہیے، اور وہاں پہ ہر شخص کو، جب اتنی بڑی خانقاہیں اور لاکھوں کروڑوں آپ ہدیے ہڑپ کر رہے ہیں تو وہاں پر ہر سہولت ہونی چاہیے۔